دیکھو ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے دین اسلام میں وہ لوگ جو اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اپنی زندگی علم دین کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ملا۔ توجہ کیجئے گا، ان کو ہم کہتے ہیں ملا۔ مگر میں کیا کروں، انہی ملاؤں میں سے کچھ ایسے منحوس ملا ہوتے ہیں جو اہل بیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین بارہ بنکی سید واڑہ کا خلوص، ہمارے محترم برادر عزیز کفیل صاحب کا حکم، یہ ساری چیزیں مشترکہ طور پر جب ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور چونکہ بارہ بنکی سید واڑے میں یہ میری پہلی حاضری ہے اس اجتماع میں، تو یہاں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے۔ جنہوں نے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بارہ بنکی والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ بالکل مجھے بھی احساس ہے کہ میں دن میں بھرے اجالے میں سورج کی تمازت میں پڑھ رہا ہوں، مگر ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، سارا کربلائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور سیدوں میرا تو اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجمع میں شیعہ کتنے بیٹھے ہیں، سنی کتنے بیٹھے ہیں، میں تو انہی کے کان سے نکل کر آیا ہوں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، یہاں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، جو فرش اعظم میں آ کر بیٹھ گیا یقین کرے کہ وہ حسینی ہے۔ تو میں حسینیوں کے بیچ خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ پروردگار کا خطاب اپنے بندوں سے ہے، آدم کی اولادوں سے ہے، اللہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اچھا، ایک جملہ میں کہوں گا، آہستہ سنیں گے آپ زور سے۔ یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا، دیکھو ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے دین اسلام میں وہ لوگ جو اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اپنی زندگی علم دین کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ملا۔ توجہ کیجئے گا، ان کو ہم کہتے ہیں ملا۔ مگر میں کیا کروں، انہی ملاؤں میں سے کچھ ایسے منحوس ملا ہوتے ہیں جو اہل بیت سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے تو بھائی اب جب میں کٹ ملا کہوں تو کوئی اپنے آپ میں نہ لے، ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، میں خود اس میں شمار ہوتا ہوں، مگر کچھ ایسے متشدد ہیں جو اس سے کٹ کر کٹ ملا ہو جاتے ہیں، اور سارا یہ تضاد، سارا فساد عالم اسلام میں جو برپا کیے ہوئے ہیں وہ انہی کٹ ملاؤں کی دین ہے۔ یہ اپنے الگ الگ تفسیر پیش کرتے ہیں، الگ الگ تھاٹس پیش کرتے ہیں، اور انہی افکار میں ایک فکر یہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ سوائے انبیاء کے، اللہ سوائے نبیوں کے کسی بندے سے خطاب نہیں کرتا، کسی بندے کو مخاطب نہیں کرتا پروردگار۔
اللہ صرف انبیاء سے نبیوں سے گفتگو کرتا ہے، اللہ عام بندوں سے گفتگو نہیں کرتا۔ مگر میں کیا کروں سیدوں کہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، وہ علامہ اقبال کہ جس کی کلیات پڑھ کر کتنے لوگ علامہ بن گئے، توجہ کیجئے گا، علامہ اقبال نے اس امت کو ایک کلیہ دیا تھا حکیم امت نے۔ علامہ اقبال یہ کہہ کر چلے گئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک کلیہ دیا عالم اسلام کو کہ دیکھو، جب انسان بندگی میں اوج کمال حاصل کرتا ہے، جب بندہ ابدیت میں عروج حاصل کر لیتا ہے، تو خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں کیا کروں سیدوں کہ اس ساری کائنات میں کربلا کے میدان میں حسین وہ اکیلا بندہ تھا جو خدا سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا۔ ایک اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ بولتے رہیں، جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب اللہ آدم کی اولادوں سے مخاطب ہے اور خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تم پر کرم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنے ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، بہت آسانی سے آپ نے سن لیا اور بہت آسانی سے آپ نے پڑھ لیا اور میں نے پڑھ لیا۔ توجہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، دیکھو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن عقل مندوں کے لیے اترا ہے، دیوانوں کے لیے نہیں، بدحواسوں کے لیے نہیں۔ تو آؤ ہم ذرا اس آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ آیت کے آغاز میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ توجہ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں پانی میں اور دریاؤں میں اور صحراؤں میں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے تمہیں اپنے ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے خلق کیا۔ نہیں پہنچے سیدوں، اللہ اس ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ اللہ جانے آپ کس رویش ادراک میں ہے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ جانتا ہے نا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ میں آتا ہے ذات واحد کے لیے اور ہم میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں، کئی افراد شریک ہو جاتے ہیں، اور اللہ آیت میں 5 مرتبہ کہہ رہا ہے ہم۔ تو آپ بندے سوال کریں گے نا کہ وہ ایک ہے یا انیک ہے؟ ہائے توجہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ اچھا، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اللہ الگ الگ جگہ ارشاد فرماتا ہے حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسانوں کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے مخلوق۔ توجہ، قرآن ہے، قرآن۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ملا کی قسمت پر کہ پیدا ہوا ہے گندگی سے، مقابلہ ان کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔
قرآن سے ہی نتیجے نکالتے چلے جائیں نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عظمت اہل بیت ثابت کرنے کے لیے سب سے اگر معتبر مستند ترین کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا۔ پھر چلو قرآن کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا۔ تو بھئی عجیب بات ہے، اللہ ہر جگہ ہم کہہ رہا ہے، مگر میں کیا کروں کہ اس قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ نے جو جگہ جگہ ہم کہا ہے تو اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھئی عجیب و غریب بات ہو گئی نا، کہیں قرآن میں ہم کہتا ہے، کہیں قرآن میں کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ جہاں خلقت کی آیت تھی وہاں اللہ نے ہم کہا، جہاں عبادت کی آیت تھی وہاں اللہ نے میں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عبادت کی آیت میں بھی ہم کہتا تو بندے پوچھتے کہ ایک کو سجدہ ہوگا یا نیک کو سجدہ ہوگا۔ شاید میں یہ بات آپ تک پہنچا دیتا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں اللہ نے ہم نہیں کہا، یہاں اللہ نے میں کہا، جہاں نہ آیا وہاں ہم کہا، جہاں میں آیا وہاں تو کہا۔ توجہ، تو بھئی علماء کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہیں ہم کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہیں میں کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء کبار نے یہ کلیہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو جہاں اپنا ناز دکھانا ہوتا ہے، جہاں اپنا گھمنڈ دکھانا ہوتا ہے وہاں اللہ ہم کہتا ہے، جہاں گھمنڈ دکھانا مقصود نہیں ہوتا وہاں اللہ میں کہتا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے وہاں ہم کہتا ہے۔ بھائی اللہ کا چیلنج ہے، ہم نے پانی برسا دیا، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ، ہم نے ہوائیں چلا دی، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو۔ اللہ کا چیلنج ہے، زندگی دینے والے بھی ہم ہیں، موت دینے والے بھی ہم ہیں، جسے ہم زندگی دینا چاہیں اسے کوئی ظالم موت نہیں دے سکتا، اور جسے ہم موت دینا چاہیں اسے کوئی ڈاکٹر حیات نہیں دے سکتا۔ توجہ، تو بھئی اللہ کا قرآن میں جہاں چیلنج ہوتا ہے وہاں اللہ ہم کہتا ہے۔ اب وہی اللہ پورے قرآن میں، توجہ کیجئے گا، اللہ قرآن میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ بھئی مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا ڈینمارک میں قرآن جلایا جا رہا ہے، یورپین ممالک میں قرآن جلایا جا رہا ہے، قرآن ختم ہو جائے گا۔ احمقو، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے کہ جتنے دل جلے ہیں یہ قرآن جلاتے جلاتے مر جائیں گے۔ قرآن قیامت تک زندہ رہے گا، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہو مر جائیں، ہزاروں وسیم رضوی پیدا ہو مر جائیں، قرآن قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ قرآن کا بچانے والا اللہ ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جس کا بچانے والا اللہ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ 14 برس پہلے، 1400 سال پہلے حسین کی بہن زینب کبریٰ نے اس فرش ازا کی بنیاد زندان شام میں ڈالی تھی۔ 1400 سال ہو گئے، آزاداری پر فتوے پہ فتوے لگے، فتویٰ دینے والے مر گئے، مگر آزاداری آج تک باقی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آزاداری کا بچانے والا اللہ ہے، ملا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بولتے رہیں، جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب اللہ آدم کی اولادوں سے مخاطب ہے۔
اور خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تم پر کرم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنے ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، بہت آسانی سے آپ نے سن لیا اور بہت آسانی سے آپ نے پڑھ لیا اور میں نے پڑھ لیا۔ توجہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، دیکھو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن عقل مندوں کے لیے اترا ہے، دیوانوں کے لیے نہیں، بدحواسوں کے لیے نہیں۔ تو آؤ ہم ذرا اس آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ آیت کے آغاز میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ توجہ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں پانی میں اور دریاؤں میں اور صحراؤں میں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے تمہیں اپنے ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے خلق کیا۔ نہیں پہنچے سیدو، اللہ اس ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ اللہ جانے آپ کس روش ادراک میں ہے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ جانتا ہے نا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ میں آتا ہے ذات واحد کے لیے اور ہم میں کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں، کئی افراد شریک ہو جاتے ہیں، اور اللہ آیت میں 5 مرتبہ کہہ رہا ہے ہم۔ تو آپ بندے سوال کریں گے نا کہ وہ ایک ہے یا انیک ہے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے۔ اچھا، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اللہ الگ الگ جگہ ارشاد فرماتا ہے حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے انسانوں کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے مخلوق۔ توجہ، قرآن ہے، قرآن۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ملا کی قسمت پر کہ پیدا ہوا ہے گندگی سے، مقابلہ ان کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ آئے آئے، قرآن سے ہی نتیجے نکالتے چلے جائیں نا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عظمت اہل بیت ثابت کرنے کے لیے سب سے اگر معتبر مستند ترین کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا۔ پھر چلو قرآن کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا۔ تو بھئی عجیب بات ہے، اللہ ہر جگہ ہم کہہ رہا ہے، مگر میں کیا کروں کہ اس قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ نے جو جگہ جگہ ہم کہا ہے تو اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھئی عجیب و غریب بات ہو گئی نا، کہیں قرآن میں ہم کہتا ہے، کہیں قرآن میں میں کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ جہاں خلقت کی آیت تھی وہاں اللہ نے ہم کہا، جہاں عبادت کی آیت تھی وہاں اللہ نے میں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عبادت کی آیت میں بھی ہم کہتا تو بندے پوچھتے کہ ایک کو سجدہ ہوگا یا نیک کو سجدہ ہوگا؟ شاید میں
میں یہ بات آپ تک پہنچا دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہاں اللہ نے ہم نہیں کہا, یہاں اللہ نے میں کہا. جہاں نہ آیا وہاں ہم کہا, جہاں میں آیا وہاں تو کہا. توجہ. تو بھئی علماء کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہیں ہم کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہیں میں کہتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو علماء کبار نے یہ کلیہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو جہاں اپنا ناز دکھانا ہوتا ہے, جہاں اپنا گھمنڈ دکھانا ہوتا ہے, وہاں اللہ ہم کہتا ہے. جہاں گھمنڈ دکھانا مقصود نہیں ہوتا وہاں اللہ میں کہتا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے وہاں ہم کہتا ہے. بھائی اللہ کا چیلنج ہے, ہم نے پانی برسا دیا, تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ. ہم نے ہوائیں چلا دی, تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو. اللہ کا چیلنج ہے. زندگی دینے والے بھی ہم ہیں, موت دینے والے بھی ہم ہیں. جسے ہم زندگی دینا چاہیں اسے کوئی ظالم موت نہیں دے سکتا, اور جسے ہم موت دینا چاہیں اسے کوئی ڈاکٹر حیات نہیں دے سکتا. توجہ. تو بھئی اللہ کا قرآن میں جہاں چیلنج ہوتا ہے وہاں اللہ ہم کہتا ہے. اب وہی اللہ پورے قرآن میں, توجہ کیجئے گا, اللہ قرآن میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھو ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے, اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. بھئی مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا ڈنمارک میں قرآن جلایا جا رہا ہے, یورپین ممالک میں قرآن جلایا جا رہا ہے, قرآن ختم ہو جائے گا. احمقو, اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے. یہ جتنے دل جلے ہیں یہ قرآن جلاتے جلاتے مر جائیں گے. قرآن قیامت تک زندہ رہے گا, قرآن قیامت تک باقی رہے گا. ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہو مر جائیں, ہزاروں وسیم رضوی پیدا ہو مر جائیں, قرآن قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ قرآن کا بچانے والا اللہ ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جس کا بچانے والا اللہ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ 14 برس پہلے, 1400 سال پہلے حسین کی بہن زینب کبریٰ نے اس فرش ازا کی بنیاد زندان شام میں ڈالی تھی. 1400 سال ہو گئے, آزاداری پر فتوے پہ فتوے لگے, فتویٰ دینے والے مر گئے, مگر آزاداری آج تک باقی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آزاداری کا بچانے والا اللہ ہے, ملا نہیں ہے. کیا خیال ہے نوجوانوں, پڑھوں نا ممبر چھوڑ دوں؟ سب سننا چاہتے ہیں نا, تو پھر بالکل زندوں کی طرح بولو. ایسا نہ لگے کہ میں گونگوں کے بیچ بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں گونگوں کے بیچ تقریر کرنے والا خطیب ہی نہیں ہوں. ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کے زبان پہ اگر کسی کے زبان پر, کسی کے دل پر علی کا نام آ جائے تو وہ گونگا بھی ہو تو خدا اسے صاحب زبان بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے بابا بلند محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. سب مل کر جہاں چیلنج ہوتا ہے خدا کا, اللہ وہاں پہ انا کہتا ہے. اور چلو میں قرآن میں تمہیں خدا کا چیلنج دکھاتا ہوں. اللہ پورے قرآن میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر. توجہ ہے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ چیلنج ہے میاں اللہ کا, ہے میری جان, خدا کا چیلنج ہے. انا آتینا کل کوثر. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جب میرے جتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں, خاص طور سے تمہیں کہہ رہا ہوں, تمہیں مولوی نے وہ شوگر کوٹڈ زہر پلا دیا ہے کہ تمہیں حق کے قریب آنے ہی نہیں دے رہے.
اچھا مولوی تمہیں کیا ترجمہ بتاتا ہے کوثر کا؟ اچھا ایک چیز سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ سوسائٹی میں 3 کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں، سماج میں 3 کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے عالم کا، دوسرا طبقہ ہے جاہل کا، تیسرا طبقہ بقرادوں کا۔ توجہ، فرق کیا ہے؟ یہ جو بقرادوں کا طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں، یہ ہیں ایکچول میں تھوڑے پڑھے لکھے۔ انگلش میں ایک پروورب ہے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، نیم حکیم خطرہ جان۔ نہیں سمجھے؟ جو عالم ہے وہ اپنے علم کے کمال پر ہے، جو جاہل ہے وہ اپنے جہالت کے زوال پر ہے۔ اب یہ بیچ کا جو طبقہ ہے یہ تھوڑے پڑھے لکھوں کا ہے، ان کا شمار نہ عالموں میں ہوتا ہے نہ جاہلوں میں۔ نہیں پہنچے آپ؟ بھائی کتاب ہے 200 پیج کی، منحوس 2 پیج پڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پورا علم کتاب ہے اس کے پاس۔ سمجھے؟ سب سے زیادہ خطرہ یہ جو ہینگنگ ویلی میں بیچ میں لٹکنے والے لوگ ہیں، ان سے عالموں کو بھی نقصان ہے، جاہلوں کو بھی۔ یہ نہ تو لوگوں کو جنت جانے دیتے ہیں نہ جہنم میں آراف میں اٹکا دیتے ہیں۔ توجہ، اب یہ جو لٹل نالج والے لوگ ہیں نا، بیچ والا طبقہ ہے، اس نے مسلمانوں کو یہ ترجمہ بتا دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ توجہ سنیے گا، اس ترجمے کا آپریشن کرنے جا رہا ہوں میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ کیا ترجمہ کیا کوثر کا؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اچھا بھائی ایک بات بتاؤ، ابھی میں یہاں سید باڑے سے مجلس پڑھ کے نکلوں، میرے اوپر اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے، حملہ ہو گیا میرے اوپر۔ اب میری جان بچانے کی خاطر کفیل بھائی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد، اپنی نسلیں، اپنی دولت، شہرت، سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میری جان بچ جائے، میری زندگی بچ گئی۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کفیل بھائی، آپ نے میری جان بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی دولت لٹا دی، اپنی شہرت لٹا دی، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، تو میں آپ نے جو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے نا، میں آپ کو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کفیل بھائی نے کہا سبحان اللہ مولانا، بسم اللہ، کیا ادا کیجئے گا، کیا صلہ دیجئے گا میرے احسانوں کا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مجھ پر اتنا بڑا جو احسان کیا، تو میں آپ کو ان احسانوں کے بدلے میں ایک ٹب شربت کا دینا چاہتا ہوں۔ ارے توجہ کیجئے گا، ایک ٹب شربت کا دینا چاہتا ہوں۔ تو سید واڑہ کے نوجوان کہیں گے نا کتنا نمک حرام ہے شبیر وارسی، کتنا احسان فراموش ہے شبیر وارسی، کہ جس نے اس کی جان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کے احسانوں کے بدلے میں یہ اسے ایک ٹب شربت کا دے رہا ہے۔ بھائی کوثر کیا ہے؟ جنت میں پلایا جانے والا شربت، اور وہ شربت جس حوض میں رکھا ہوا ہے اس حوض کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ تو مسلمانوں انصاف سے بتاؤ کہ اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر میرے نبی نے اپنا کیا بچایا؟ اللہ اکبر! کہا نہیں مولانا، سب کچھ لٹا دیا، نسلوں کو قربان کر دیا، تو کیا میرے نبی کے احسانوں کا صلہ یہ تھا کہ اللہ میرے نبی کے احسانوں کے بدلے میں اسے ایک حوض شربت کا ادا کرتا؟ کہا نہیں مولانا، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے حدیث کے بہت بڑے امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محمد ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کیا۔ اللہ اکبر! جو پہنچ گئے صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد و آل محمد پر۔